أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت نمبر 15 تک ترجمہ جو ہے وہ گزشتہ درس میں ہو چکا ہے. اس آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 15 جو ہے ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اہل جنت کو جنت کے اندر ملیں گی. فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا نیک متقی پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. اس کی کیا شان ہوگی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی ایسی نہریں ہیں، ایسی نہریں جن کا پانی کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے. دنیا کے پانی کی طرح نہیں کہ کچھ عرصہ رکا رہے تو بدبودار ہو جائے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی نہریں ہیں، لم يتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور خمر کی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہے. شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حرام کر دیا ہے. یہ جنت میں جنتیوں کو ملے گی، لیکن وہ دنیا کی شراب سے مختلف ہوگی. صرف نام اس کو بھی شراب کہتے ہیں، عربی میں خمر کہتے ہیں، اس کو بھی شراب کہیں گے. لیکن دنیا کی شراب یہ ہے کہ جب کوئی پی لیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور وہ بیہودہ حرکات کرتا ہے اور وہ حیات منہ سے نکالتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. لیکن وہ جو ہوگی وہ عقل کو زائل نہیں کرے گی، اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، بلکہ لذت للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت میں شہد کی نہریں ہوں، خالص شہد کی نہریں ہوں. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، رب کی مغفرت بخشش، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کیا یہ ایک ایسا شخص جو جنت میں ہوگا اور جنت میں اس کو یہ نعمتیں ملیں گی، یہ اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں آگ میں رہنا ہے. اور وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ایسے لوگ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کو سخت گرم کھولتا ہوا پانی جو ہے پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جب لمبے عرصے تک وہ پانی مانگتے رہیں گے شدت پیاس کی وجہ سے، تو پھر ان کو وہ سخت گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. جب وہ پئیں گے تو وہ آنتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. اب آگے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو بظاہر آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
آنے والے لوگ کئی طرح کے ہوتے تھے۔ صحابہ کرام تو سچے مومن ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح آتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں اس کی اس طرح منظر کشی کی گئی ہے کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے تھے، فرماتے ہیں کأن علی رؤوسنا طیور، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ذرا حرکت کی تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو توجہ سے اس کے سنتے، ہمتاً گوش ہو کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے کہ دل کی توجہ بھی کسی دوسری طرف نہ ہو، دل بھی حضور کی طرف متوجہ ہو۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس بات کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اس طرح ادب کرتے تھے کہ غیر مسلموں نے بھی اس کا اقرار کیا، جو نان مسلم تھے وہ بھی، انہوں نے بھی جب اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے اعتراف کیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ عروہ بن مسعود جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ ابھی تک کافر تھے، اور کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کے وہ سفیر بن کے آئے۔ انہوں نے بات چیت کی اور جا کے پھر اپنی مجلس میں اپنے لوگوں کے سامنے جا کے اس کی منظر کشی کی۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے گیا ہوں، ڈیلیگیشن لے کے گیا ہوں، بات چیت کے لیے گیا ہوں۔ جن بادشاہوں کے درباروں کا خاص پروٹوکول ہوتا ہے اور بڑے طریقے سے، سلیقے سے، قرینے سے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو ادب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا۔ جس طرح ان کے اصحاب، ان کے صحابہ ان کا ادب کرتے ہیں، وہ ادب کہیں نہیں دیکھا۔ قیصر روم اور کسریٰ ایران جو بڑے اس وقت کے شہنشاہ تھے، سپر پاوروں کے وہ حکمران تھے، وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس بھی گیا ہوں سفیر بن کے، لیکن جو حضور کے بارگاہ کا ادب دیکھا، جو حضور کے دربار کا ادب دیکھا، وہ کہیں نہیں دیکھا۔ تو صحابہ کرام کی تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، منافقین، جو اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے وہاں بیٹھے تو رہتے لیکن دل ان کا بے چین ہوتا، توجہ کہیں اور ہوتی، اور وہ چاہتے کہ کب وہاں سے وہ اٹھ کے چلے جائیں۔ تو ایسی کیفیت میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرماتے وہ توجہ سے نہیں سنتے تھے، توجہ کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، اور ادھر سن بھی رہے ہیں، کان ادھر ہیں، دل کہیں اور ہے، تو کان سنے گا لیکن دل، دماغ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو جب باہر جا کے پھر پوچھتے لوگوں سے، ہاں بھی کیا کہا تھا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہو تو ہمتاً گوش، پوری توجہ کے ساتھ میرے محبوب کے ارشادات کو سنا کرو۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو بظاہر آپ کی بات کو توجہ سے، غور سے سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کی بارگاہ سے، آپ کے دربار سے اٹھ کے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، پھر وہ اہل علم سے کہتے ہیں، مَاذَا قَالَ آنِفًا، ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، یعنی ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اب بزرگ فرماتے ہیں کہ علم کی بات
اس کو توجہ سے سننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی جو توجہ سے نہیں سنتے تھے. تو فرمایا یہاں تو بظاہر اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ توجہ سے سن رہے لیکن ان کی توجہ ہوتی نہیں ہے. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، پھر اس وقت اہل علم سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کر دی ہے. واتبعوا اہواءہم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، خواہش نفس کے پیچھے چلے تو ان کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی. یعنی ہدایت کے وہ طالب نہیں تھے، ہدایت چاہتے نہیں تھے، دل کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ نہیں تھی. تو ہدایت تو اس کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے، جو ہدایت کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. تو ان کے دل میں چونکہ ہدایت کی خواہش نہیں تھی تو فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کر دی ہے. واتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. والذین اہتدوا، اور جنہوں نے ہدایت مانگی، یعنی جو ہدایت کے طالب تھے، زادہم ہدن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا. یعنی جو مانگتے تھے، جن کے دل میں ہدایت کی تڑپ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. وآتاہم تقواہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پرہیزگاری بھی دی، یعنی ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی. تو ہدایت یہ اس کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر ہدایت کو حاصل کرنے کی تڑپ ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دستگیری فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کو تقوی اور پرہیزگاری نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو ان کے دل کے اندر منافقین جو تھے، ان کے دل میں نیکی، تقوی، پرہیزگاری، ہدایت کی تڑپ نہیں تھی. تو فرمایا ان کے دلوں پہ تو مہر لگ گئی کیونکہ وہ اپنی خواہش کے پیروکار تھے. لیکن جو ہدایت کے طالب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائی. فَهَلْ يَنْظُرُونَ، اب یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تأتیہم بغتۃ، کہ اچانک ان پہ آ جائے. فقد جاء اشراطھا، پس اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں. فأنى لهم اذا جاءتهم، تو کیسے ہوگی جب کہ وہ ان کے پاس آ جائے. اذا جاءتهم، جب قیامت ان کے پاس آ جائے گی. فأنى لهم ذکراہم، تو پھر ان کو نصیحت کیسے ملے گی؟ یعنی اس وقت تو نصیحت حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوگا، اس وقت تو وہ ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، اس سے پہلے پہلے ہدایت قبول کرنے کا وقت ہے. تو فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ قیامت فرمایا کہ بغتتاً، اچانک آئے گی، جس کی پہلے سے کوئی وارننگ نہ ہو، پہلے بتا کے نہیں بلکہ اچانک. اب قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا علم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. اب اس کا علم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟
اس کے بارے میں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، اور یہ یعنی قدیم جو ہے پہلے سے بھی اس میں دو طرح کے نظریات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہے، قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، اور کوئی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم بتا دیا، ایگزیکٹ اس کا ٹائم جو ہے وہ بھی بتا دیا۔ اب یہ جو دیکھیں کہ باقی چیزیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ قیامت جو ہے 10 محرم کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، اور جمعہ کے دن بھی کون سا ٹائم ہوگا یہ بھی حضور نے بیان فرما دیا۔ تو تاریخ بھی بتا دی، دن بھی بتا دیا، اور دن کا وہ حصہ بھی بتا دیا، وہ ساتھ بھی بتا دی۔ اب پیچھے رہ گیا سن کون سا ہوگا، یہ بیان نہیں فرمایا۔ یہ اگر بیان فرما دیا جاتا تو آج ہم یہاں بیٹھے حساب لگا کے بتاتے بھائی اتنے 1000 سال یا اتنے 100 سال یا اتنے سال، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال رہ گئے۔ اب قیامت کا آنا پھر اچانک نہ ہوتا، بغتتاً وہ نہ رہ جاتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اچانک آئے گی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تو اس کا عطا فرمایا، لیکن اس کو اس کی جو ہے تاریخ وہ بتانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ باقی اس کی ساری نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ چنانچہ دیکھیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں مدارج النبوت کے اندر، فرماتے ہیں کہ وہ حق آن است کہ در آیت دلیل نیست بر آن کے حق تعالی مطلع نہ گردانیدہ است حبیب خود را صلی اللہ علیہ وسلم بر ماہیت روح، بلکہ احتمال دارد کے مطلع گردانیدہ باشد و امر نہ کرد او را کے مطلع گردانید این قوم را و بعض از علماء در علم ساتھ نیز این معنی گفتہ اند۔ وہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں جس طرح قیامت ایسی طرح روح کے بارے میں بھی یہ ہے، 15ویں سپارے میں پیچھے گزر چکا ہے، یسألونک عن الروح، محبوب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، قل الروح من امر ربی۔ تو دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ کسی آیت کے اندر یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان چیزوں کا علم نہیں دیا ہے، بلکہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا و امر نہ کرد او را کے مطلع گرداند این قوم را، لیکن یہ حکم دیا کہ اس کو آگے عام نہیں کرنا ہے کسی حکمت کے پیش نظر۔ آگے چل کے فرماتے ہیں، یہ تو دو طرح کے نظریات بیان کر کے فرماتے ہیں خود اپنا مسلک کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آدمی ہیں جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہاں مسجد نبوی شریف میں حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ۔ صبح بیدار ہوئے تو بڑے پریشان کہ میں یہاں حضور کی بارگاہ میں رہتا ہوں، پتہ نہیں کوئی مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے دور جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سارا دن اسی پریشانی میں گزر گیا، رات کو سوئے، پھر قسمت جاگ اٹھی، پھر حضور کا دیدار ہوا، پھر یہی حکم ہوا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ۔
پھر دوسرے دن بھی یہی پریشانی میں گزر گیا، بھئی کیا ہوا، کس وجہ سے مجھے یہاں سے دور جانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ میں حضور کی بارگاہ میں رہتا ہوں، حضور کی قبر انور پہ حاضری دیتا ہوں، حضور کے روضہ مطہرہ کی زیارت کرتا ہوں، یہاں علم کی خدمت کر رہا ہوں۔ تیسرے دن پھر حضور کی زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ ہم کسی ناراضگی کی وجہ سے تمہیں نہیں کہہ رہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تم جا کے وہاں ہندوستان میں ہماری احادیث کی خدمت کرو۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں یہاں رہتے ہو، قبر کی زیارت کرتے ہو، روضہ مطہرہ کی زیارت کرتے ہو، تو یہاں تم قبر کی زیارت کرتے ہو، وہاں تمہیں ہماری زیارت ہوا کرے گی۔ تو ان کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ حضوری والے بزرگ تھے۔ کس طرح؟ وہیں پہ بیٹھے ہوئے مراقبہ کرتے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، حضور کی کچہری میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں تم ہماری قبر کی زیارت کرتے ہو، وہاں تمہیں ہماری زیارت ہوا کرے گی۔ تو خود حضور کے حکم سے وہ بر صغیر تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے، اور وہاں جا کے انہوں نے احادیث مبارکہ کے علم کو عام کیا، اور وہاں احادیث مبارکہ کی دین مطہرہ کی خدمت کی۔ تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں قسم کے نظریات بیان کرتے ہیں کہ روح کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ حضور کو بھی اس کا علم نہیں دیا، اور فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان چیزوں کا علم دیا ہے، لیکن آگے اس کو عام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلے گوید بندہ مسکین خصہ اللہ بنور العلم والیقین، کہتے ہیں یہ مسکین، یہ بندہ مسکین کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم اور یقین کے ساتھ، علم اور یقین کے نور کے ساتھ خاص کرے، اپنے متعلق کہتے ہیں۔ یہ بندہ مسکین کہتا ہے چگونا جرت کند مومن عارف کے نفی علم بحقیقت روح سید المرسلین و امام العارفین صلی اللہ علیہ وسلم کند و دادا است اورا حق سبحانہ علم ذات و صفات خود۔ کوئی یہ کیسے یعنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان چیزوں کے علم کی نفی یعنی روح یا قیامت اس کے علم کی نفی کرے؟ کوئی کیسے یہ جرت کر سکتا ہے کوئی مومن؟ فرماتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا، وفتح کردہ بر و فتح مبین از علوم اولین و آخرین، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر اولین و آخرین کے علوم کھول دیے، علوم آپ کو بتا دیے۔ و روح انسانی چے باشد کہ در جنب حقیقت جامع و قطرہ است از دریائے ذرہ از بیضائے فم۔ فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے روح کے علم کی کیا حقیقت ہے یا قیامت کا علم یہ کیا چیز ہے؟ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کا علم جو ہے وہ ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علوم عطا فرمائے ہیں وہ ایک سمندر ہے، اور اس سمندر میں سے یہ قطرے ہیں، روح کا علم ہو گیا یا قیامت کا علم ہو گیا، یہ سب کے سب اس میں سے ایک قطرہ ہے۔ اور ایک اور بزرگ ہیں حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عارف کامل، وہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ يَخْفَى أَمْرُ الْخَمْسِ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک قرآن پاک کی آیت ہے 21ویں سپارے میں، سورہ الفرقان کی یہ آخری آیت ہے، جس میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش نازل فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے
وہ بھی وہ جانتا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان، کوئی آدمی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اس کے متعلق اب مفسرین کرام میں، علماء میں بحث چلی کہ یہ چیزیں کیا ان کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ ان کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ 5 چیزیں بیان ہوئی تو 5 چیزوں کے خمسن، 5 عربی میں کہتے ہیں، تو علوم خمسہ کے بارے میں اب بحث چلتی ہے کہ اس کا علم کسی کو ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان چیزوں کا علم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ تو عارف کامل حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَيْفَ يَخْفَى أَمْرُ الْخَمْسِ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف قیامت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ 4 چیزیں تو دوسری بھی ہیں۔ فرمایا ان 5 چیزوں کا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مخفی اور پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ والواحد من اہل التصرف من امته الشریفة لا يمكنه التصرف الا بمعرفت هذه الخمس۔ فرماتے ہیں آپ کی امت میں سے صاحب تصرف یعنی ولی کامل، کوئی آدمی اس وقت ولی کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ان 5 چیزوں کا علم نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کوئی ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ 5 چیزیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے اس کے بارے میں اس کو علم نہ ہو۔ جب تک اس کا علم نہ ہو جائے وہ ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو جب کوئی ولی کامل اس وقت اہل تصرف نہیں ہو سکتا جب تک کہ قیامت اور باقی 4 چیزیں جو بیان ہوئیں اس کا علم اس کو نہ مل جائے، تو اس وقت تک وہ ولی کامل نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے اس کا علم کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صاحب قصیدہ بردہ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، دنیا اور آخرت دونوں یہ آپ کی سخاوت کا کچھ حصہ ہے۔ من تبیزیہ، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، دنیا اور اس کی مد مقابل یعنی آخرت دونوں آپ کے جود، آپ کی سخاوت کا حصہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح و قلم کا علم جس میں کل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ فرماتے ہیں لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا بعض حصہ ہے، کچھ حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، لیکن اس کو آگے پوشیدہ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، یا رسول اللہ آپ سے اور کوئی غیب کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں طرف، کہ جب خود رب تبارک و تعالیٰ جو تمام غیبوں سے بڑا غیب ہے، تمام غیبوں کا غیب، غیب الغیب، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کر دیا، اپنا دیدار کرا دیا، تو اب کوئی اور غیب آپ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنی ذات نہ چھپائی۔ اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا جب خدا نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیب کے خزانے عطا فرمائے۔ چنانچہ دیکھیے بخاری شریف، مسلم، تمام احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو امور پیش آنے والے تھے سب کو بیان فرما دیا۔ آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، سب بیان کر دیے، وہ سب امور۔ آگے فرماتے ہیں جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا۔
اور فرماتے ہیں میرے ان اصحاب کو ان کا علم ہے، ان میں سے کئی ایسی چیزیں واقع ہوئیں جن کو میں بھول چکا تھا۔ فرماتے ہیں حضور نے بیان فرما دیا تھا، اس کے بعد میں بھول چکا تھا، لیکن جب وہ واقعہ ہوا تو مجھے یاد آ گیا، ہاں اس کا تو حضور نے اس خطبے کے اندر ذکر کیا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آ گئی، جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے، ایک آدمی اس کو انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ لمبا عرصہ نہ ملے، انسان اس کے چہرے کے نقش بھی بھول جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کو میں نے دیکھا تھا، یہ تو وہ شخص ہے جس کو میں نے دیکھا تھا۔ ہاں اس وقت اس کی داڑھی کالی تھی، اب چٹی ہو چکی ہے، اس وقت جوان تھا اب بوڑھا ہو گیا، یا اس وقت بچہ تھا اب جوان ہو گیا، تو انسان دیکھ کے پہچان جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح جب کوئی واقعہ رونما ہوتا تو میں اس کو بھول چکا تھا، لیکن مجھے یاد آ جاتا کہ یہ تو حضور نے بیان فرمایا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبریں دینے شروع کی، حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت تک جو کچھ ہونا ہے حضور نے سب بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا، لیکن آگے اس کو عام کرنے کا حکم نے دیا۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی اچانک، بغتتاً، امیڈیٹلی، بغیر کسی پیشگی وارننگ کے، اور اگر سن بھی بتا دیا جاتا تو پھر تو ہر کسی کو معلوم ہوتا کہ اتنے سال رہتے ہیں، پھر اچانک نہ رہ جاتی۔ فقد جاء اشراطها، ہاں اس کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ اب اس کی نشانیوں کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی گئیں۔ چنانچہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کچھ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں نقل کی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اذ جاء اعرابی، ایک اعرابی، ایک دیہاتی سے ابھی وہ حاضر ہوئے، قال متی الساعۃ، انہوں نے کہا قیامت کب آئے گی۔ ایک تو وہ حدیث پاک ہے نا کہ ایک اعرابی آئے، انہوں نے کہا قیامت کب آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها، تو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اب وہ صحابی، ظاہر بات ہے اس وقت کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نماز کو ضائع کیا جا سکتا ہے۔ وہ نماز کے پابند تھے، فرض کے علاوہ وہ سنتیں، نوافل، تہجد اور اشراق، چاشت، اوابین، یہ نمازیں پڑھتے تھے، اور حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، جہاد پہ جاتے تھے، اور جو زکوٰۃ، جو صاحب نصاب تھے وہ نصاب سے بڑھ کر زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ لیکن وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے کوئی بہت زیادہ نماز روزہ تو تیار نہیں کیا ہے، ہاں یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو قیامت کا چونکہ جو وہ پوچھ رہے تھے وہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، تو حضور نے ان کے سوال کے جواب کا یعنی دوسرے رخ میں اس کو موڑ دیا۔ تو یہاں بھی انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وقت تو نہیں بتایا لیکن اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرمایا اذا ضیعت الامانۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے، فانتظر الساعۃ،
تو پھر تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قال کیف اضاعتها، تو انہوں نے عرض کی حضور امانت کے ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یعنی جو لوگ کسی منصب کے اہل نہیں ہیں وہ منصب ان کو سونپ دیا جائے، ان کے حوالے کر دیا جائے، دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے جو حکومت کے اور خلافت کے امارت کے اہل نہیں ہیں، یہ خلافت و امارت اور حکومت کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا جائے۔ دینی اعتبار سے جو اس کے اہل نہیں ہیں ان کو یہ معاملہ سونپ دیا جائے، ان کے حوالے کر دیا جائے، علم نہیں ہے اور وہ تبلیغ شروع کر دیں اور اہلیت نہیں ہے فتویٰ دینا شروع کر دیں۔ تو دینی اور دنیاوی اعتبار سے جو لوگ کسی منصب کے اہل نہیں ہیں وہ منصب ان کے حوالے کر دیا جائے، تو فرمایا اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی طرح ایک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو باہم بانٹ دیا جائے، یعنی مال غنیمت وہ ہوتا تھا کہ جب کفار سے جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے اندر جو مخالف کا لشکر کا مال ہاتھ آتا، اس کے لیے بھی رولز مقرر کیے گئے تھے کہ کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں جو لشکر میں لوگ فوجی شامل ہوتے تھے ان کی کوئی باقاعدہ تنخواہ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، وہ جو مال غنیمت ملتا تھا ان میں تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے رولز مقرر تھے۔ آج کے دور میں چونکہ فوج جو ہے باقاعدہ اس کو یعنی تنخواہ دی جاتی ہے، چاہے جنگ ہو یا نہ ہو ان کی تنخواہیں مقرر ہیں، تو اس لیے اب اگر کوئی یعنی جو مخالف ہیں ان کا کوئی مال و دولت وہ ہاتھ آئے گا تو وہ اس کو یعنی وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوگا، وہ فوج کو نہیں اس میں سے دیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کی پہلے سے تنخواہیں مقرر ہیں اور وہ لے رہے ہیں، چاہے جنگ ہو یا نہ ہو ان کے بہرحال معقول جو ہے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ مال غنیمت اس وقت ان میں تقسیم کیا جاتا تھا جبکہ باقاعدہ ان کی تنخواہیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو اس کے لیے لیکن رولز مقرر تھے۔ تو فرمایا کہ جب مال غنیمت کو آپس میں بغیر شرعی قانون کے بانٹ لیا جائے گا اور امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، جس طرح آج دیکھیے یعنی حکومت کے کارندے اور حکومت کے لوگ کس طرح آپس میں اس کی جو بیت المال یا جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے، جو عوام کا پیسہ ہے، اس کو کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے اندر بانٹ کے کھاتے ہیں اور کس طرح اس کی یعنی لوٹ مار ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے۔ اور فرمایا وَالزَّكَاةَ مَغْرَمًا، الامانت مغنمن، امانت کو غنیمت سمجھا جائے، اس کو لوٹ لیا جائے، والزکاۃ مغرمن، اور زکوٰۃ کو چٹی سمجھا جائے، تاوان سمجھا جائے۔ یعنی جس طرح آدمی کہیں جا رہا ہے تو اس کو کوئی جرمانہ ہو گیا، گاڑی کہیں غلط پارکنگ کر دی، ریڈ میں سے گزر گیا، اوور سپیڈنگ کی تو 300 یورو کا جرمانہ گھر آ گیا، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ یہ مفت میں فضول میں اتنے جائیں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی تکلیف ہو گئی، یہ اب 100 یورو 200 یورو 400 یورو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس سے بھی اس طرح تکلیف ہو جس طرح کوئی چٹی بھرنے سے انسان کو یعنی وہ تکلیف ہوتی ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی تکلیف ہو اور زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے۔ تو فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو خوش دلی سے نہ دیا جائے، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے اور اس فریضے کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو
تاوان سمجھتے ہوئے اور مجبوری سمجھتے ہوئے، جس طرح نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے تو نماز کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس طرح آدمی ادا کرے بھائی کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے اور بڑی مجبوری ہے اور اس کو بڑا بہت اس سے ناگواری ہو، لیکن ناگواری کے طور پر نہیں، اس کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جب انسان خوش دلی سے پوری ادا کرتا ہے تو اس کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی مال کے اندر برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور جو باقاعدگی کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس پہ آفات بھی آتی ہیں، اس کی نحوستیں بھی پڑتی ہیں، وہ دوسرے طریقے سے اس سے بہت زیادہ نکل بھی جاتا ہے، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرض ہے جس کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، تو اس کی برکات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کو تاوان سمجھنا اور اس کو چٹی سمجھنا فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تعلم لغیر الدین، دین کا علم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، لیکن فرمایا علم حاصل کیا جائے گا لیکن اس سے مقاصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوگا، بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے دینی تعلیم کو حاصل کیا جائے گا، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں جی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مقرر ہیں، بڑے مفتی صاحب، لوگوں میں میری واہ ہو، دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ تو اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس میں یہ نیت نہ ہو، تو فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے جب دنیاوی مقاصد کے لیے دینی علم کو حاصل کیا جائے گا۔ اور فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأتہ وَأَقَّ أُمَّهُ، جب آدمی بیوی کا تو بڑا مطیع اور فرما بردار ہوگا، دست بستہ، جو بیگم صاحبہ کا حکم ہے جی وہی، اس سے سرے منہ آگے پیچھے نہیں، لیکن ماں کا نافرمان، ماں کی بات کی طرف توجہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کو تو سنتا نہیں، اس کو تو مانتا نہیں، بیوی کا بڑا فرما بردار، تابع فرمان، جو کہہ رہی ہے جی بس ٹھیک ہے جی، جو بیگم صاحبہ کا حکم ہے، جس طرح جو حکم ہوگا۔ تو فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأتہ وَأَقَّ أُمَّهُ، بیوی کا فرما بردار اور ماں کا نافرمان۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ آبَاهُ، دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا، باپ کی خبر گیری نہیں ہے کہ اس کو اب کوئی خدمت کی ضرورت ہے، اس کی خدمت کریں، اس کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ ہاں دوستوں کے ساتھ اس کی جو محفل جو ہے وہ نہ چھوٹنی چاہیے، ان کی جو کہا اس کو نہیں موڑنا چاہیے، باپ کہتا رہے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، خیر یہ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، بیوی کا فرمان بردار، ماں کا نافرمان، دوست کو قریب کرے، باپ کو دور کرے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازوں کو بلند کرنا، طرح طرح کی آوازیں بلند کرنا، اونچی آواز سے بولنا، پکارنا، جس طرح انسان بازار میں گفتگو کرتا ہے اس طرح کی گفتگو مسجد میں کرنا، فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ مسجد قابل احترام ہے اور اس کا احترام ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے احترام کے پیش نظر مسجد کے اندر کوئی ایسی گفتگو، اس طرح کی بات چیت جو ہے جو مسجد کے احترام کے خلاف ہو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا آوازوں کو بلند کیا جانا مسجدوں کے اندر یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آگے فرماتے ہیں وَسَاقَ الْقَوْمَ فَاسِقُهُمْ، فاسق آدمی، فاسق و فاجر آدمی وہ قوم کا سردار بن جائے گا، جس طرح پیچھے فرمایا نا کہ جو اہل نہیں ہے وہ اس منصب کو لے لے گا، پچھلی حدیث میں جو بیان ہوا تھا، تو فاسق و فاجر آدمی وہ قوم کا سردار بن جائے گا۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور سب سے رذیل اور سب سے گرا ہوا آدمی جو ہے
وہ قوم کا قائد اور سردار بن جائے گا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مخافۃ شرہ، ایک آدمی کی عزت کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے. یعنی اس میں قابل احترام ہونے کی کوئی کوالٹی، کوئی وصف، کوئی صفت نہیں ہوگی، لیکن لوگ ڈر سے اس کی عزت کریں گے. بھائی اس کو عزت کرو بھائی، کیوں، ورنہ پگڑی اچھل جائے گی. یہ اس سے پھر نہ عزت محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا. تو اس ڈر سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ بدترین آدمی ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. تو یہاں بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، اس کے شر کے خوف سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے. وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمُعَازِفُ، اسی طرح ناچ گانا یہ عام ہو جائے تو لہو و لہب، کھیل کود، گانا بجانا، یہ سب چیزیں جو ہیں، گانے باجے، یہ عام ہو جائیں. فرمایا یہ بھی قیامت کی نشان ہے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں، کھلے بندوں شراب عام ہو جائے، کوئی رکاوٹ نہ ہو. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، بعد میں آنے والے لوگ پہلے پر لعنت کریں، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے کہ پہلے تو لوگوں کو دین سمجھ ہی نہیں آیا، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے دین کی. پہلے لوگ ویسے ہی ٹکرے مارتے رہے، ان کو تو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے. اب کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی. تو فرمایا جب یہ ساری چیزیں واقعہ ہو جائیں، اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوں، تو فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا، اس وقت پھر تم یعنی سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، خسف کا اور مسف کا اس وقت تم انتظار کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی یہ ساری چیزیں قیامت کے آنے سے پہلے آنے سے ان چیزوں کا ظاہر ہوگا. آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے روح المعانی، اس کے حوالے سے لکھتے ہیں بعض لوگوں نے قیامت کے بارے میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کی ہیں. کسی نے 14 صدیاں، یہ بھی پہلے مشہور ہوتا تھا کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے، اب تو 14ویں ختم ہو گیا، اب تو 15ویں صدی کے بھی 34 سال گزر چکے ہیں، 35واں شروع ہو چکا ہے. یہ تو پرانی بات ہو گئی. پہلے کہا کرتے تھے کہ 14ویں صدی جو ہے یہ آخری صدی ہے. تو یہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. تو علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی گئی ہیں. کسی نے 14 صدیاں، کسی نے کم و بیش مدت مقرر کی ہے. بعض نے فلاسفہ یونان سے دنیا کی عمر 78,000 سال نقل کی ہے، بعض نے 76,000 برس. فرماتے ہیں یہ سب کے سب کل ذالک خبط لا دلیل علیہ، یہ سب کی سب تک بندیاں ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات وہ ہے جو بعض اسلامیوں سے منقول ہے، یعنی مسلمان علماء یا مصنفین، انہوں نے جو بات نقل کی ہے کہ قیامت 1407 ہجری میں قائم ہوگی. اب یہ بھی بہت پہلے گزر گیا. اس زمانے میں جب یہ حضرت سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی تھی اس وقت یہ ابھی نہیں آئی تھی. جب پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ضیاء القرآن لکھی اس وقت بھی ابھی یہ نہیں آیا تھا. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو فرماتے ہیں یہ بھی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ 1407 ہجری میں قیامت آئے گی. فرماتے ہیں تو جانتا ہے کہ عقل مند آدمی ایسے اقوال کی طرف التفات توجہ نہیں کرتا. احتیاط اور یقین کا فیصلہ یہ ہے کہ قیامت کا وقوع پذیر ہونے کا صرف اللہ تبارک و تعالی جو لطیف و خبیر ہے وہی جانتا ہے
کہ کب ہوگی، کیونکہ قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی۔ اب اگر اس کا کوئی سن کسی کو بتا دیا جائے تو پھر تو سب کو پتہ چلے گا کہ فلاں سن فلاں، تو اب پھر وہ اچانک نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی، اچانک اسی طرح رہے گی کہ اب اس کی نشانیاں تو سب بیان کر دی گئیں، لیکن اس کی یعنی حتیٰ کہ دن بھی بتا دیا گیا کہ فلاں تاریخ ہوگی، 10 محرم ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا اور جمعہ کی کون سی سات ہوگی، یہاں تک بیان فرما دیا، لیکن خاص اس کا جو ہے اس سن صرف نہیں بتایا کہ اس کو اچانک آنا ہے، اور اگر سن بھی بتا دیا جاتا تو پھر حساب لگا کے اب سب بیان کرتے ہوئے اتنے سال، اتنے 100 سال، اتنے 1000 سال رہ گئے، تو اس لیے اس کا سن جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان ہے، حق یہی ہے، جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم دیا، لیکن آگے اس کو عام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ تو فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پہ قیامت آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس کی کچھ نشانیاں تو ان پہ آ چکی ہیں، نشانیاں انہوں نے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، قیامت کی کچھ نشانیاں آ گئی، یعنی اس وقت بھی کچھ ظاہر ہو چکی، اور سب سے بڑی جو قیامت کی نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وسا، دونوں انگلیوں کو ملا کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہیں، یعنی حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اب قیامت جو ہے وہ دن بدن قریب ہو رہی۔ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی تو پھر یہ نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ فَعْلَمْ، پس جان لے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور بخشش مانگیے اپنے ذنب کے لیے اور مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ اور تمہارے چلنے کی جگہ، متقلب جہاں انسان بدلتا ہے ادھر ادھر، تو تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ذنب عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گناہ، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ذنب کی بھی استغفار کیجئے اور مومنوں اور مومنات کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معصوم پیدا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ چنانچہ دیکھیے علماء کرام نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں، یعنی یہ تو تصور نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی گناہ صادر ہوگا اور پھر اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ نے گناہ کیا ہے، اب اس کی مغفرت مانگیں، تو اب اس کا پھر کیا معنی ہوگا؟ چنانچہ دیکھیے علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ اس بات پہ تو سب متفق ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبیرہ گناہ کیا ہے نہ صغیرہ کیا ہے، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو 40 سالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ حضور کی زندگی گزری ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہ کبیرہ نہ صغیرہ کیا ہے۔ تو علماء نے پھر اس کے کیا معنی بیان کیے ہیں؟ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علامہ قرطبی نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی کیا ہے؟ استغفر اللہ ان یقع منک ذنب، کہ آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو، یعنی گناہ اس بات سے مغفرت کریں، اس بات سے مغفرت طلب کریں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی عرض کرتے رہے کہ یا مولا کریم تو نے اپنے کرم اور فضل سے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے تو مجھے اس سے محفوظ ہی رکھ، مجھے اسی طرح تو اس گناہ سے بچا کے رکھ۔ یعنی یہ بھی گویا ایک عاجزی اور انکساری کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی عاجزی اور انکساری کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا۔ اور دوسرا معنی علامہ قرطبی نے یہ لکھا ہے استغفر لیعصمک من الذنوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے، یعنی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجیے۔ اور عارف باللہ حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس میں دو حکمتیں ان کے حوالے سے بھی نکل کی ہیں۔ بہرحال علماء نے اس بارے میں بہت سے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ امت کے جو گناہ ہیں ان کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض یہ علماء نے کہا ہے کہ بعض اوقات دو کام ہوتے ہیں، دونوں ثواب کے کام ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے، ایک کم ثواب کا کام ہوتا ہے، اس کو خلاف اولا کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کام جو حکمت کے پیش نظر، تبلیغ کے پیش نظر جو اولا تھا اس کو چھوڑ کر خلاف اولا کو اختیار کیا ہے، تو اب ہم اگر وہ کام کریں گے تو ہمارے لیے وہ بھی ثواب ہوگا۔ اب کھڑے ہو کر نفل پڑھنا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھنا اس میں اس کی بہ نسبت، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے میں دگنا ثواب ملے گا۔ تو ہم بیٹھ کے بھی پڑھیں گے تو ثواب تو ہے، لیکن یہ اس سے کم ہے ثواب۔ تو اب کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، بیٹھ کے پڑھیں گے تو کم ملے گا۔ ہمارے لیے تو بہرحال اس میں ثواب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کچھ ایسے امور جو تبلیغ کے پیش نظر سر انجام دیے جس کو خلاف اولا کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، کیونکہ وہ امور جو ہیں ہمارے لیے تو ثواب ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کے پیش نظر ان سے بھی مغفرت طلب کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ بہرحال پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ کسی بھی وقت سرزد نہیں ہوا ہے، نہ اعلان نبوت کے بعد اور نہ اعلان نبوت سے پہلے۔